اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 10th چیپٹر ہے اس کتاب کا، جس کا نام ہے برودسی، اور آگے کا مطلب ان کی خانم اس طرح بیان کرتی ہیں۔ 2 مہینے کے بعد وہ واپس آئے تو سلام دعا کے بعد بولے، 20 دن کی چھٹی لے کر آیا ہوں اور اس بار یہ دیوار ضرور بن جائے گی۔ انہوں نے بہت جلد کام شروع کر دیا۔ پہلے دن اینٹیں منگوا لی اور دوسرے دن احاطے کے چاروں طرف کی دیوار گرا دی۔ ابھی وہ کام شروع ہی کرنے والے تھے کہ سپاہی پاسداران سے کوئی ان کو بلانے کے لیے آ گیا۔ اس سے ملنے کے بعد وہ گھر میں واپس آئے تو غور سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، کوئی اہم کام پیش آ گیا ہے اور مجھے جانا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، لیکن جلدی آ جائیے گا، میں نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ شہر کے اندر کام نہیں ہے، انہوں نے بہت محبت سے کہا۔ تو کہاں کام ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے میدان جنگ پر واپس جانا ہے، انہوں نے بہت احتیاط سے جواب دیا۔ اچانک مجھے غصہ آ گیا۔ گلی میں ہمارا گھر بہت برا لگ رہا ہے، میں نے کہا۔ آپ مجھے اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جس میں نہ دروازے ہیں نہ دیواریں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، کم از کم پرانی دیوار کو تو نہ گراتے۔ معمول کے مطابق انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بلی بھی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ میرے چہرے پر اور زیادہ اداسی چھا گئی اور میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، احاطے کی دیوار گر گئی ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا، یعنی بغیر دروازے اور دیواروں والے اس گھر میں میرا رہنا ٹھیک ہے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ؟ وہ مجھ پر سکون رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور میرا غصہ ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب ان کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور وہ سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ ان کی آواز میں محبت موج زن تھی۔ وہ کہنے لگے، میں جوانی سے بلکہ بچپن سے جب گاؤں میں تھا کبھی بھی کسی کی چھت پر نہیں گیا اور نہ ہی کسی کی دیوار پر چڑھا اور نہ ہی کسی کے ناموس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ میں بہت ناراض تھی، لیکن ان کی یہ باتیں سن کر مجھے ہوش آیا اور میں ان کی باتوں کو بہت غور سے سننے لگی۔ اگر اس وقت سر کھول کر اور بغیر دوپٹے کے تم احاطے میں چلی جاؤ تو کوئی تمہاری طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں۔ تم مطمئن رہو کہ اس گھر میں کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا ہے۔ وہ بہت اطمینان سے بات کر رہے تھے۔ میں جب ہوش میں آئی تو بدل چکی تھی۔ ان کی باتیں آنکھ پر پانی کا کام کر رہی تھی اور اپنا بیگ لے کر جب وہ جانے لگے تو میں ذرا برابر بھی پریشان نہ تھی۔ کچھ دن بعد وہ واپس آئے۔ ان کی نگاہوں میں وہی ہمیشہ والی محبت جھلک رہی تھی۔ ایک ایک کر کے بچوں کو آغوش میں لے کر چوم رہے تھے۔ ابھی وہ بیٹھے بھی نہیں تھے کہ میری طرف رخ کر کے معنی خیز انداز میں بولے، اچھا تو بتاؤ، اتنے دنوں میں کوئی چور وغیرہ تو نہیں آیا؟ نہیں، آپ کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ ہم بہت آرام سے یہاں رہے اور ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں ہوئی، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اب بھی ان کی باتوں کا اثر میرے اور بچوں کے دل و دماغ میں باقی ہے۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔